بدعت کیا ہے؟ اس موضوع پر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، تو بدعت کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ دیکھیں، بدعت جو ہے وہ ایک اس کا لغوی معنی جو ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر نئی چیز، جو بھی نیا کام یا نئی چیز ہو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے بدعت، علماء نے جو اس کی تقسیم کی، بلکہ یہ تقسیم خود حدیث پاک سے ثابت ہے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیا کام ایجاد کرے اگر وہ کام اچھا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور قیامت تک جو اس کام کو کرنے والے لوگ ہیں ان سب کا ثواب بھی اس بندے کو جو ایجاد کرنے والا ہے اس کو ملتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا، من سن فی الاسلام سنتاً سیئۃ، کہ جو اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کرے گا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا، اور جو قیامت تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب لوگوں کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا، وہ سب لوگ بھی گناہ گار ہوں گے اور یہ بھی گناہ گار ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی تقسیم جو ہے یہ خود حدیثوں سے ثابت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر نیا کام جو پہلے نہیں تھا وہ اب کر لیا گیا تو یہ ایک ایسی بدعت ہے یا ایسا گناہ کا کام ہے جو ہمارے اسلام میں ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جو نیا کام ہے لیکن اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ہماری اسلام میں، ہماری شریعت میں موجود ہے، تو اس کو ہم اس کانسیپٹ کے بنیاد پر ہم دیکھیں گے۔ اگر تو وہ اس کے برابر پورا اتر رہا، پہلے سے سنت موجود ہے، پہلے سے کوئی اس کی اصل موجود ہے، اس کے مطابق اگر ہے تو ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نیا کام ہے جو پہلے سے موجودہ سنت کو ختم کر رہا ہے یا پہلے سے جو دین کا اچھا طریقہ رائج تھا اس کے مخالف آ رہا ہے، تو اب وہ بری بدعت ہے، اب اس سے منع کیا جائے گا۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری طور پر وصال ہوا تو اس وقت قرآن پاک جو ہے اس طرح ایک ایک مصحف کے اندر موجود نہیں تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اس قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کر دیں، ایسا نہ ہو کہ حفاظ صحابہ کرام جو ہے وہ شہادت پاتے رہیں اور اس طرح قرآن جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ ایسا کام جو حضور نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عرض کرتے رہے اور یہ عرض کرتے رہے کہ یہ کام اگرچہ ایسا ہے کہ جو حضور نے نہیں کیا لیکن یہ کام اچھا ہے، تو انہوں نے بار بار اس پر اصرار کیا مختلف مواقع پر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی اور میرا سینہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اس کام کے لیے، اور مجھے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کرنا ایسا کام تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تھا، لیکن کام چونکہ اچھا تھا تو سب صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ کام کیا گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان جمعہ والے دن جو ہے وہ ایک اور اذان کا جو ہے وہ اضافہ کیا، تو کسی صحابی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ قرآن پاک پر اعراب لگائے گئے، نقطے لگائے گئے، تو یہ بھی ایک نیا کام تھا لیکن چونکہ اچھا کام تھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح امام نووی نے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بدعت کی اقسام لکھی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ بری ہوتی ہیں۔ تو جو کام بنیادی طور پر ہماری شریعت کے سنت کے خلاف ہوگا، وہ اگر نیا کام ایسا ہے تو اس کو ہم منع کریں گے، اور جو کام ہماری پہلے سے موجودہ شریعت جو سنت ہے اس کے مطابق ہے یا اس کی اصل ہمارے دین میں موجود ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک اور مثال ہم دے سکتے ہیں، یہ ایصال ثواب۔ اب ایصال ثواب جو ہے اس کی اصل ہمارے شریعت میں موجود ہے۔ خود حدیث پاک میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے جو ہے وہ کنواں کھدوایا ان کی وفات کے بعد، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی اور اس پہ لکھوایا گیا باقاعدہ کہ ھذہ لأم سعد، کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اب ایک اصل جو ہے ہماری سنت سے ثابت ہو گئی۔ اب ایصال ثواب کے اگر آپ مختلف طریقے رکھیں جو شریعت کے مطابق ہو، مثلا کوئی قرآن پاک پڑھ کے ایصال ثواب کر دیتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر کے ایصال ثواب کر دیتا ہے، کوئی محفل کروا کے ایصال ثواب کر دیتا ہے، تو جو اصل ہماری شریعت میں تھی یہ اسی کے نئے طریقے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔